بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گرمی بہت تھی۔ میرا دل نہ چاہ رہا تھا کہ میں سڑکوں اور گلیوں میں گھومتی رہوں۔ گرمی کی وجہ سے زمین تپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے جوتے سے میرا پاؤں بار بار پھسل کر باہر نکل جاتا اور تپتی ہوئی زمین سے ٹکراتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے انگاروں پر رکھ دیا ہو۔ سڑک کے کنارے لگے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے آ کر میں کھڑی ہو گئی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکوں۔ ابھی یہاں درخت کے نیچے کھڑے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ چند خواتین بھی اس درخت کے نیچے آ کھڑی ہو گئیں۔ وہ مجھے بار بار نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتیں۔ شدید پیاس کی وجہ سے میرا حلق خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے پاس پینے کے لیے پانی نہ تھا۔ ان خواتین نے میری ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھے اور یہاں سے جانے کا کہا۔ میں لوگوں کے اس رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ نفرت آمیز رویے اور ہوس بھری نظریں میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، اس لیے اب ایسے رویوں پر تکلیف نہ ہوتی تھی۔ دھوپ اور پیاس کی شدت سے ایک قدم بھی آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت میں اپنے گھر بھی نہ پہنچ سکتی تھی کیونکہ ہماری کچی بستی شہر سے کافی دور تھی۔ ایک مسجد کے باہر لگے ہوئے کولر سے ٹھنڈا پانی پینے کے بعد دیوار کے سائے میں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کوئی پرسکون جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ چھوٹی سی مسجد تھی جو دکانوں سے پچھلی طرف بنی ہوئی تھی۔ یہ بازار بہت بڑا نہ تھا، اس لیے اس کی مسجد بازار کے پیچھے جانب بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کا کمرہ تو صرف ایک ہی تھا، لیکن صحن کافی بڑا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ آرام کرنے کے لیے یہ مسجد سب سے اچھی جگہ تھی کیونکہ ابھی ظہر کی نماز میں بہت وقت تھا، اس لیے آرام کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ مسجد کے داخلی دروازے کے دائیں جانب ٹوائلٹ بنی ہوئی تھی اور کمرے کے ساتھ ہی وضو کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نیچی چھت والا برآمدہ بھی بنا ہوا تھا۔ پانی کی ایک بڑی سی ٹینکی کے ساتھ 4-5 پانی کے نل لگے ہوئے تھے۔ وضو کرنے کی جگہ پر چھت ڈال دی گئی تھی تاکہ وضو کرنے والے بارش اور دھوپ سے بچ سکیں۔ نماز والے کمرے میں جانے کی بجائے میں پانی والی ٹینکی کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دھوپ سے اٹھ کر آئی تھی، اس لیے یہ سایہ دار جگہ بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد یہ ٹھنڈی جگہ میسر آئی تو نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بھوک ستانے لگی تھی۔ صبح ناشتے میں رات کی باسی روٹی اور سالن کھایا تھا اور اب صبح سے گھوم رہی تھی۔ اب شدید بھوک کا احساس ہونے لگا، لیکن میں اس مسجد سے باہر نہ جانا چاہتی تھی۔ میں تب تک مسجد ہی میں آرام کرنا چاہتی تھی جب تک نماز کا وقت نہیں ہو جاتا۔ میرے ہاتھ میں بھیک سے مانگے ہوئے کچھ پیسے موجود تھے، میں کھانا خرید کر کھا سکتی تھی۔ میں نے کچھ دیر اور مسجد میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ خسر پسر کی آواز پر گھبرا کر میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک نوجوان مسجد کے ٹوائلٹ میں جا رہا تھا۔ اس کا سامان صحن میں میرے سامنے ہی رکھا ہوا تھا۔ خود کو سمیٹ کر میں بالکل ٹینکی کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تاکہ کسی کو میری موجودگی کا احساس نہ ہو سکے۔ ٹوائلٹ سے باہر آ کر نوجوان وضو کرنے کے لیے برآمدے میں آ گیا۔ دیکھنے میں وہ نوجوان بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وضو کرنے کے بعد وہ نوجوان لڑکا اپنا سامان جو کہ چند شاپر بیگ تھے اٹھا کر مسجد سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شاپنگ بیگ اس کے سامان کا ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ شاید وہ شخص جلدی میں اپنا سامان ادھر ہی چھوڑ گیا تھا۔ میں دوبارہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جب اس شخص کو اپنے سامان کی گمشدگی کا احساس ہوگا تو وہ خود ہی اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے اس شاپر بیگ کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تھا۔ بھوک کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب میں نے شاپر اٹھا کر دیکھا تو اس میں مزیدار کھانا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کھانا اٹھا کر میں برآمدے میں آ گئی۔ کھانا بہت ہی مزیدار تھا۔ پھر بھی میں نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔
اندازے کے مطابق ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مجھے یہاں دیکھ کر واویلا مچا دے۔ کھانا کھانے اور آرام کرنے کے بعد میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ مسجد سے باہر نکل کر میں گاڑیوں کے اڈے پر آ گئی۔ یہاں پر میری طرح کی اور بہت سی فقیر عورتیں اس وقت مسافروں کے لیے بنائی گئی انتظار گاہوں میں بیٹھ جاتی تھیں۔ دوپہر کے وقت بازار سنسان ہو جاتے تھے، اس لیے اس وقت تو بھیک ملنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کچی آبادی شہر سے بہت دور تھی، جس کی وجہ اپنے گھروں کو بھی واپس جانا ممکن نہ تھا۔ بعض اوقات شہر کی انتظامیہ انتظار گاہوں میں بیٹھی ہوئی فقیر عورتوں اور بچوں کو انتظار گاہوں میں بیٹھا دیکھتے تو اٹھا کر باہر نکال دیتے تھے۔ ایسی صورت میں ہم سب کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتی۔ آج پھر انتظار گاہ میں عورتیں اور بچے موجود تھے، میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور اس وقت تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سورج سر پر آ کھڑا ہو گیا ہو۔ شام کو اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی میں گھر پہنچ جاتی تھی۔ اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی ابھی تک نہ آئے تھے۔ اماں کے ساتھ مل کر رات کے لیے کھانا تیار کیا تو ابا جی بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد عاطف اور آصف بھی آ گئے۔ ہماری کچی بستی میں بجلی نہ تھی، اس لیے ٹی وی دیکھنا ممکن نہ تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے تھوڑی دیر بعد ہم سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے، کیونکہ رات کے وقت ہماری بستی میں سب لوگ جلدی ہی سونے کے عادی تھے۔ ہماری بستی ابھی شہری رسم و رواج سے متاثر نہ ہوئی تھی۔ رات کو جلد سونا اور صبح سویرے اٹھنا پڑتا تھا۔ چھوٹی سی جھونپڑی کے چھوٹے سے صحن میں ہم سب گھر والے رات کو سوتے تھے۔ رات بستر پر لیٹتے ہی اس خوبصورت نوجوان کا چہرہ نگاہوں میں گھومنے لگا، جس کی وجہ سے شدید بھوک میں بھی مجھے کھانا مل گیا تھا۔ میرا دل اس نوجوان کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہ چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ میں اس کے خیالات سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، لیکن میری ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب کروٹیں بدل رہی تھی، اور پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ ہماری کچی بستی میں شام ہوتے ہی ویرانی چھا جاتی تھی، اس لیے صبح بھی بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے صبح کے وقت تو شہر کی مساجد سے اذان کی ہلکی سی آواز تو سنائی دیتی تھی۔ دن چڑھنے کے بعد جب شہروں میں بھی زندگی رواں دواں ہو جاتی تو ٹریفک کے شور کی وجہ سے ہماری بستی تک اذان کی آواز نہ پہنچتی تھی۔ مرغ کی بانگ کی آواز کے ساتھ ہی اس کچی بستی میں زندگی کی ہلچل شروع ہو جاتی تھی۔ میں اکثر ان امیر لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو دن چڑھے تک پنکھوں کے نیچے یا اے سی والے ٹھنڈے کمروں میں سوتی رہتی تھی۔ میں بھی ایسی ہی پرآسائش زندگی جینا چاہتی تھی، لیکن میرا نصیب تو اس کچی بستی اور جھونپڑی سے وابستہ تھا۔ میں صرف خواب میں ہی خود کو ایک پرسکون آرام دہ زندگی گزارتے دیکھ سکتی تھی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں ابا کا بازو ٹوٹ گیا اور پھر مکمل علاج نہ کروانے کی وجہ سے اب وہ بازو دوسرے بازو کی طرح نسبتاً کافی کمزور دکھائی دیتا تھا، اور اس کمزور بازو کی وجہ سے ابا کے لیے محنت مزدوری کرنا اب ممکن نہ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کچی بستی میں سب مرد، عورتیں اور بچے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے تھے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے تو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ سارا دن شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتے تھے۔ جب کچھ محنت کرنے کے قابل ہو جاتے تو بھیک مانگنا چھوڑ کر کام دھندا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ لوگ ہٹے کٹے صحت مند نوجوانوں کو بھیک مانگنے پر سست اور کام چور کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ میرے دونوں بھائی بھی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ پہلے اماں بھی میرے ساتھ ہی ان سڑکوں پر بھیک مانگا کرتی تھی، لیکن اب وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے وہ بھی ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ فیکٹری میں کام دلوانا چاہتی تھی، لیکن فیکٹری میں کام کرنے والے مرد اپنے ساتھ کام کرنے والی عورتوں کو مفت کا مال سمجھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے کی کوشش کرتے تھے۔ چند دن بعد ہی میں نے اماں کے ساتھ فیکٹری جانے سے انکار کر دیا اور بستی کی باقی عورتوں اور بچوں کی طرح شہر میں بھیک مانگنے کا کام دوبارہ شروع کر دیا۔
گرمی کی شدت کی وجہ سے آج کل بازار میں لوگوں کا رش بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہی دن کو بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ بازار میں پہنچ کر بستی کی عورتیں اور بچے بازار میں الگ الگ پھیل جاتے تھے۔ جب دن کے وقت گرمی زیادہ بڑھ جاتی اور بازار میں رونق ختم ہو جاتی تو ہم سب انتظار گاہوں میں بیٹھ جاتی، لیکن میں نے اپنے لیے ایک بہت محفوظ جگہ تلاش کر لی تھی، اور وہ ویرانے میں بنی ہوئی ایک مسجد تھی۔ اگلے روز بھی میں نے مسجد کے کولر سے ٹھنڈا پانی پیا اور پانی کی ٹینکی کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ یہاں پر مجھے بہت سکون محسوس ہوتا تھا، اس لیے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگائی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، لیکن میں اس پرسکون جگہ پر سو نہ سکتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر سو گئی تو آنکھ نہ کھلی تو آنے والے نمازی کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا کر دیں، اس لیے چاہنے کے باوجود بھی میں یہاں سو نہ سکتی تھی۔ مجھے کل والا وہ نوجوان یاد آ رہا تھا جس کی وجہ سے کل میں کھانا کھا سکی تھی۔ میں اس نوجوان کے خیالوں میں کھو گئی تھی کہ جب اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے جلدی سے خود کو سمیٹا اور پانی کی ٹینکی کے پیچھے خود کو بالکل چھپا لیا تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکوں۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت ٹوائلٹ میں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، شاید وہی کل والا نوجوان ہو۔ میں بے چینی سے انتظار کرنے لگی کہ جو شخص بھی ٹوائلٹ میں موجود ہے وہ جلدی سے باہر آ جائے۔ وہ شخص باہر آیا تو اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ کل والا خوبصورت نوجوان نہیں بلکہ ایک بزرگ آدمی تھے۔ وضو کرنے کے بعد مسجد سے باہر جانے لگے تو مسجد کے گیٹ کے ساتھ ایک شاپر لٹک رہا تھا۔ شاپر ہاتھ میں پکڑ کر کچھ لمحے تک اس کو دیکھتے رہے اور پھر شاپر کا منہ کھول کر اسے دیوار پر رکھ دیا۔ شاید وہ شاپر میں موجود کھانا پرندوں کے لیے رکھ کر جا رہے تھے۔ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ شاپر میں چاول پڑے ہوئے ہیں۔ اس شخص کے جانے کے بعد میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس شاپر کو احتیاط سے اٹھا کر دوبارہ پانی کی ٹینکی کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ چاولوں کی خوشبو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ وہ بزرگ آدمی چاول یہاں کیوں چھوڑ گئے تھے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میرے کھانے کا بندوبست وہ مالک کائنات خود ہی کر دیتا تھا۔ چاول کھانے کے بعد میں نے پانی پیا اور رب کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر مزید مسجد میں ہی آرام کیا اور پھر لاری اڈے کی طرف چل پڑی، جہاں میری بستی کی باقی عورتیں بھی موجود تھیں۔ میں اپنی معمول کی اس زندگی سے اکتا چکی تھی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ شام کو اندھیرا ہونے سے پہلے ہی ہم سب عورتیں گھر لوٹ آتی تھیں۔ اماں میرے آنے سے پہلے ہی آ چکی ہوتی تھیں۔ آج کل ابا کی رات کی ڈیوٹی لگ گئی تھی۔ ابا ایک اسکول کے مالی تھے۔ مالی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چوکیدار کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے۔ ابا کے ساتھ دوسرا چوکیدار چند دن کی چھٹیوں پر گیا تو ابا کو اس کی جگہ رات کی ڈیوٹی دینا پڑ رہی تھی۔ سارا دن گھومنے کی وجہ سے رات کو بستر پر لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی، لیکن جب سے میں نے مسجد اور اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا تھا، بستر پر لیٹتے ہی اس کا خوبصورت سراپا میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ میں جتنا بھی اس کے خیالوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتی تھی، وہ پہلے سے زیادہ میرے حواسوں پر چھانے لگتا تھا۔ اماں ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ ہم جیسے غریب لوگوں کا محبت اور عشق سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہماری تقدیر ہمیں جہاں لے جائے ہم نے اسی طرف جانا ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات اور ہماری مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن اس اجنبی نوجوان کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ اچانک ہی گھنگرو کی چھن کی آواز اور ساتھ میں ٹک ٹک کی آواز سنائی دینے لگی۔ آواز دور سے آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے بڑی سڑک پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ ہر منگل کی رات کو اس سڑک سے کوئی ڈراؤنی مخلوق گزرتی ہے، جس کا پاؤں اور ٹانگیں تو دکھائی دیتی ہیں، ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا بھی دکھائی دیتا ہے۔
جس کے سر پر لگے ہوئے گھنگرو کی آواز دور سے سنائی دینے لگتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج تک جس شخص نے بھی اسے دیکھا تھا صرف اس کا ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا اور ٹانگیں ہی دیکھی تھیں، کیونکہ اس کی ٹانگیں تو زمین پر تھیں لیکن اس کا سر نہ جانے کہاں تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اسے کسی نے بھی مکمل نہ دیکھا تھا۔ آدھی رات کے وقت وہ دیو کہاں سے آتا تھا، کدھر جاتا تھا، کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو مار کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لمحہ بلمحہ گھنگرو کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی شدت سے آ رہی تھی۔ اس بستی کے اکثر لوگ ایسی صورتحال بیان کرتے تھے، لیکن میں نے آج پہلی بار یہ آواز سنی تھی۔ خوف سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کتے اتنی شدت سے بھونک رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو عاطف اور آصف مزے سے سو رہے تھے۔ میری بائیں طرف اماں سو رہی تھیں، لیکن میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں گردن موڑ کر اماں کی طرف دیکھ سکتی۔ تھوڑی دیر میں اچانک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کتے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اچانک ہی ایک کتے کے زور سے چیخنے کی دردناک آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز بہت تکلیف دہ تھی، جیسے کتا بہت تکلیف میں ہو۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اچانک ہی دھڑم کی ایک زوردار آواز سنائی دی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی وزنی چیز ہمارے صحن میں آ گری ہو۔ آواز سن کر سبھی کی آنکھ کھل گئی تھی اور حیران نظروں سے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چاند کی چاندنی کی وجہ سے گھپ اندھیرا نہیں تھا، اس لیے صحن میں پڑی ہوئی کتے کی لاش چند لمحوں بعد ہی نظر آ گئی۔ یہ کتا کہاں سے آ گیا؟ عاطف نے حیرت سے کہا اور بستر سے نیچے اترنے لگا۔ کتے کی آنکھیں کھلی ہوئی اور سر سے خون رستے ہوئے زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ سب حیران نظروں سے کتے کی لاش کو دیکھنے لگے تھے۔ عاطف کتے کی لاش کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور غور سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے قریب مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے۔ اماں نے عاطف کو اس کے قریب جانے سے منع کیا۔ عاطف اس سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ آصف تم بھی بستر سے نیچے اتر جاؤ اور بھائی کے ساتھ مل کر اس کتے کی لاش کو کہیں دور پھینکاؤ۔ آصف جو ابھی تک خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اماں نے اس سے کہا تو وہ بھی بستر سے نیچے اترنے لگا۔ عاطف جھونپڑی کے اندر سے کوئی رسی ڈھونڈنے لگا تاکہ کتے کے گلے میں رسی باندھ کر اسے گھسیٹ کر لے جائیں۔ جب وہ کمرے سے واپس آیا تو ایک اور حیرت انگیز منظر ہمارا منتظر تھا۔ جس جگہ پر کتے کی لاش پڑی تھی اس وقت وہ جگہ بالکل خالی تھی، حتیٰ کہ خون کا بھی کوئی نشان موجود نہ تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ عاطف اور آصف پھٹی آنکھوں سے ذہن میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ذہن میں کچھ ہوتا تو دکھائی دیتا۔ ایک دم سے کتے کی لاش نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سارے صحن میں حتیٰ کہ جھونپڑی میں بھی اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ مایوس ہو کر عاطف اور آصف دوبارہ لیٹ گئے۔ اب نیند کسے آنی تھی؟ سبھی بہت پریشان اور خوفزدہ تھے۔ صبح غیر معمولی طور پر سبھی خاموش تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب معمول کے مطابق اپنے اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ آج رات کو ہونے والے غیر معمولی واقعہ کی وجہ سے میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، اس لیے آج مسجد میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ آج میں گاڑی کے ہارن کی آواز پر گھبرا جاتی تھی۔ مسجد میں اکیلے بیٹھنے کے بارے میں سوچ کر بھی خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں گردش کرنے لگتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ اب میرا رخ لاری اڈے کی جانب تھا۔ راستے میں آتی ہر اس دکان پر میں اپنا ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو جاتی جس پر کوئی گاہک دکھائی دیتا۔ اس وقت خریداری کرنے والے لوگ بہت کم ہو جاتے تھے کیونکہ گرمی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ ایک کپڑے کی دکان پر 3-4 عورتیں دکھائی دی تو میں جلدی سے اس دکان پر آ گئی اور اللہ کے نام پہ کچھ مانگا۔ عورتیں کپڑے پسند کرنے میں مصروف تھیں اور جان بوجھ کر میری طرف متوجہ نہ ہو رہی تھیں۔ اچانک ہی میری نگاہیں دکان کے دوسری طرف بنے ہوئے چائے والے ہوٹل کی طرف اٹھی تو میرے دل کی دھڑکن مجھے بند ہوتی محسوس ہوئی۔ مسجد والا خوبصورت نوجوان ایک کرسی پر بیٹھا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس گرمی میں بھی وہ دھوپ میں پڑی ہوئی کرسی پر
आराम से बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। खुद को यकीन दिलाने के लिए मैंने आंखों को जोर जोर से मला। जब दोबारा गौर से सड़क के दूसरी तरफ देखा तो कुर्सी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। मुझे वहम हुआ था। सर झटकते हुए मैं आगे बढ़ने लगी। अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि मुझे वो नौजवान दोबारा दिखाई दिया। इस बार भी वो नौजवान एक दुकान के दरवाजे में खड़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस पर कोई भी तवज्जो दिए बगैर मैं आगे बढ़ गई। आज तो मैं इस तरफ निगाह उठाती थी, हर तरफ वही नौजवान दिखाई दे रहा था। अपनी बस्ती की औरतों के साथ बैठकर मैंने खामोशी से आंखें बंद कर ली थी। बच्चे गर्मी की वजह से रो रहे थे। माएं उन्हें चुप करवाते हुए सहलाने की कोशिश कर रही थी। उन सब से बेनियाज मैं एक कोने में बैठी हुई थी। मैं उस नौजवान के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन बार बार मेरी निगाहों के सामने आ जाता था। शाम को घर पहुंची तो अम्मा खाना बनाने में मसरूफ थीं। मैं भी उनके साथ काम करने लगी। आज अम्मा बहुत खामोश और परेशान दिखाई दे रही थी। आज आप बहुत खामोश हैं और परेशान भी लग रही हैं। कोई मसला है क्या? मैंने अम्मा को परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। परेशानी तो है ना, रात वाले वाकये के बारे में सोचकर मैं सारा दिन परेशान रही हूं। हम इस बस्ती में बरसों से आबाद हैं। कभी भी ऐसा खौफनाक वाकया रूनुमा नहीं हुआ। हम बरसों से ये भी सुनते आ रहे हैं कि हमारी बस्ती के करीब से गुजरने वाली इस पक्की सड़क से हर मंगल की रात कोई अजीब डरावनी मखलूक भी गुजरती है, लेकिन कभी भी कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ। अम्मा ने हांडी पकाते हुए परेशान लहजे से कहा। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे परेशान होने से भी तो कोई मसला हल नहीं होता। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और इधर उधर की बातें करने लगी ताकि वो मजीद परेशान ना हो। अब कुछ रोज से मैं मस्जिद नहीं जाती थी क्योंकि मुझे अकेले वहां बैठते हुए खौफ महसूस होता था, लेकिन मस्जिद में दिखाई देने वाला खूबसूरत नौजवान अक्सर मुझे बाजार में दिखाई देता था। वो बहुत खूबसूरत और किसी अमीर घर का दिखाई देता था, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मुझ जैसी गरीब लड़की का नसीब भी किसी गरीब आदमी के साथ जुड़ा होगा। आज मौसम काफी खुशगवार था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चलने की वजह से मौसम की शिद्दत में कमी आ गई थी। आज दोपहर के वक्त भी बाजार में रौनक थी। मौसम की इस तब्दीली ने लोगों पर बहुत खुशगवार असर डाला था। मुझे ये सब रौनक और ये खूबसूरत मौसम भी अच्छा न लग रहा था। उसकी वजह शायद मेरी खराब तबीयत थी। गर्मी ने अपना असर दिखाया था। मुझे शदीद बुखार महसूस हो रहा था। बाजार में मजीद घूमने की बजाय मैंने घर जाकर आराम करने का फैसला किया। सारी बस्ती में उस वक्त खामोशी का राज था। खातीन, बच्चे और जवान सब उस वक्त काम धंधे के लिए गए हुए थे। किसी किसी झोंपड़ी से किसी बुजुर्ग औरत या मर्द के खांसने की आवाज सुनाई देती थी। एक मेडिकल स्टोर से मैंने बुखार के लिए दवाई लेकर भी खा ली थी, इसलिए झोंपड़ी में बिछी हुई चारपाई पर लेट गई। 2 घंटे आराम करने के बाद आंख खोली तो पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क हो रहा था। आराम करने की वजह से मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। झोंपड़ी के एक कोने में रखे हुए मटके से मैंने पानी पिया और दोबारा बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद ली। अचानक ही झोंपड़ी से बाहर किसी परिंदे के जोर जोर से फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। यूं महसूस हो रहा था कि कोई परिंदा फंसा हुआ है। वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा। उस वक्त मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, इसलिए किसी परिंदे की परेशानी के ख्याल से मैं उठकर बाहर आ गई। झोंपड़ी के दरवाजे के साथ ही एक बहुत अजीबोगरीब स्याह रंग का परिंदा बैठा हुआ था। यह परिंदा देखने में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। इससे पहले ऐसा खौफनाक परिंदा मैंने कभी ना देखा था। इस परिंदे को देखकर खौफ की शदीद लहर मेरे जिस्म में दौड़ने लगी। खौफ के मारे मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। परिंदा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ ही देख रहा था। देखते ही देखते वो परिंदा धुएं में तहलील होने लगा। ये मंजर देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फटी फटी खौफजदा आंखों से मैं उस परिंदे को धुएं में तहलील होते देख रही थी। धुआं छटा तो जिस जगह पर परिंदा बैठा हुआ था उस जगह पर एक इंसान खड़ा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस इंसान को तो मैं हजारों और लाखों के मजमे में भी पहचान सकती थी। ये वही खूबसूरत नौजवान था जो मस्जिद में मेरे लिए खाना छोड़कर गया था। मुस्कुराते हुए
وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے ملنے آئے ہو، لیکن میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں بہت دنوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم مسجد میں آتی تھی، پھر نہ جانے تمہیں کیا ہوا کہ تم نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نوجوان نے سنجیدہ لہجے سے جواب دیا۔ میں گرمی سے بچنے کے لیے مسجد میں جاتی تھی، اب مجھے ٹائم نہیں ملتا، اس لیے میں مسجد میں نہیں آ سکتی۔ لیکن تم میرے پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ میں نے تو صرف ایک بار مسجد میں دیکھا تھا۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ کیونکہ اس نوجوان کو میں نے مسجد میں صرف ایک بار ہی دیکھا تھا۔ تمہیں علم نہیں ہے، میں تمہیں ہر روز مسجد میں دیکھتا تھا۔ تم نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تو میں بازار میں بھی تمہارا پیچھا کرتا رہا ہوں۔ اس لڑکے نے جواب دیا۔ میں تم سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ میں نے تو تمہیں مسجد میں صرف ایک بار دیکھا تھا، تم کیسے جانتے ہو کہ میں ہر روز مسجد میں جاتی تھی؟ میری حیرت اپنی جگہ پر قائم تھی، اس لیے دوبارہ اس سے پوچھا۔ میں وہاں مسجد میں موجود ہوتا تھا، لیکن تمہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ اب کی بار خفیہ انداز میں جھک کر اس نے میرے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تو میں چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ تم میری حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ میں تمہاری طرح آدم ذات یعنی کہ انسان نہیں ہوں، بلکہ ایک جن ذات ہوں، جس وجہ سے میں تو تمہیں دیکھ سکتا تھا لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ تم انسان نہیں ہو۔ خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، تم مسجد میں مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آنا۔ ایسا نہ ہو کہ میں انتظار کرتا رہوں اور تم مجھ سے ملنے کے لیے نہ آؤ۔ چند قدم چل کر میرے قریب آ کر اس نے کہا، میں مسجد میں نہیں آ سکتی، اگر کسی آدمی نے مجھے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم نہ آئے تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، اس لیے تمہیں ضرور آنا ہوگا۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر کل میری صحت ٹھیک ہوئی تو میں آ جاؤں گی۔ اب تم یہاں سے جاؤ، اگر بستی کے کسی شخص نے بھی تمہیں دیکھ لیا تو ہماری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے بے بسی سے کہا، اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا، اس لیے تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں اور کل تمہارا انتظار کروں گا، اس نے کہا اور دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ دھواں ہونے کی وجہ سے مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن دھندلا سایہ دکھائی دے رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دوبارہ پرندے کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور پھر وہ ایک دم سے میرے قریب سے اڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں دوبارہ جھونپڑی کے اندر آ گئی۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ حقیقت تھی یا کوئی سپنا۔ بہت دیر تک خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوئی اس واقعہ کے بارے میں غور کرتی رہی۔ شام سے کچھ پہلے ہی اماں عاطف اور آصف گھر آ گئے۔ مجھے گھر پر دیکھ کر اماں بہت پریشان ہو گئیں، لیکن اس وقت میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، اس لیے میں نے اماں کو تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آج تمہیں کام پر جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، گھر پر رہ کر آرام کرو۔ اگلے روز صبح کے وقت کام پر جاتے ہوئے اماں نے مجھ سے کہا، میں آج بالکل ٹھیک ہوں، گھر پر اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ میں نے اماں سے کہا اور ان کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ مجھے مسجد میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کا سرد رویہ مجھے اس کی بات ماننے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں تو وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں دوپہر کے وقت میں مسجد میں آ گئی۔ خلاف معمول میرا انتظار کر رہا تھا۔ کولر سے ٹھنڈا پانی پینے کے بعد میں پانی کی ٹینکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، وہ بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا نام نازی ہے نا؟ میں جانتا ہوں، لیکن تم نے آج تک میرا نام نہیں پوچھا، میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ تم خود ہی بتا دو۔ میں نے جواب دیا، میرا نام یاقوت ہے اور اس مسجد کا امام ہوں، مسجد میں آنے والے نمازیوں کو امامت میں ہی کرواتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، تم اس دنیا میں کیوں رہتے ہو؟ جنات کی دنیا تو انسانوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے،
میں نے اس سے سوال کیا، یہ بالکل سچ ہے، جنات کی دنیا انسانوں سے بہت مختلف ہوتی ہے، لیکن ہم بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہوتے ہیں، یاقوت نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ جنات کی بستی یا آبادی میں جا کر کیوں نہیں رہتے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ پہلی ملاقات میں ہی سب کچھ بتا دوں تاکہ تم دوبارہ کبھی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آؤ؟ اس نے مسکراتے ہوئے بات بدل دی۔ اب تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ میں ہر روز دوپہر کے وقت لوگوں کی نظروں سے بچتی ہوئی مسجد میں چلی جاتی۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی تحفے بھی لاتا اور بہت اچھا کھانا بھی کھلاتا۔ اس کے دیے ہوئے قیمتی تحفے میں سب گھر والوں سے چھپا کر رکھتی۔ اب مجھے اپنی بستی اور اپنی غربت سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد مجھے اس غریب بستی سے اٹھا کر لے جائے، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ اس نے کبھی بھی مجھ سے شادی کے حوالے سے کوئی بات نہ کی تھی، جبکہ وہ ہر وقت میرے حواسوں پر چھایا رہتا تھا اور میں محبت کی وادی میں اس کا ہاتھ تھامے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس لیے اس کے بارے میں ہر وقت سوچتی رہتی تھی۔ میں اس کے ذریعے اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی۔ بہت دنوں سے ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک دن میں مسجد میں گئی تو خلاف معمول آج یاقوت مسجد میں نہ تھا۔ مسجد کے صحن میں بہت سے پتے بکھرے ہوئے تھے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کل سے یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد میں موجود ہو تو وہ مسجد کی صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بہت دیر تک میں اس کے انتظار میں بیٹھی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا۔ میں بہت دنوں سے بھیک مانگنا چھوڑ چکی تھی، کیونکہ وہ میری ہر ضرورت پوری کر دیتا تھا۔ آج بھوک لگی تو بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے مجبوراً ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا تھا۔ ایک ہوٹل سے کھانا لینے کے بعد ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کھانے لگی، لیکن یہ کیا، کھانا میرے حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ مجھے بار بار یاقوت کا خیال آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کھانا کھانا پڑ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کھانا کھائے بغیر بازار میں گھومنا ممکن نہ تھا۔ شام کو گھر جانے سے پہلے میں ایک بار پھر مسجد کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت مسجد کے اندر جانا ممکن نہ تھا، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے کچھ لوگ مسجد کے اندر موجود تھے۔ مسجد کے قریب کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد میں مایوسی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد نیند میری آنکھوں میں ہرگز نہ آ رہی تھی۔ یاقوت کا خوبصورت چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا وجہ ہو گئی تھی جو اسے اچانک ہی مجھے بغیر بتائے جانا پڑا۔ میں رو رو کر اللہ سے اس کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگنے لگی، اور نہ جانے روتے ہوئے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت حسب معمول میری آنکھ کھل گئی تھی۔ ناشتے کے بعد میں گھر سے کام کے لیے نکل آئی۔ آج میرا رخ مسجد کی طرف تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میں مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میرے ساتھ پر لگ جائیں اور میں اڑ کر مسجد میں پہنچ جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ جب مسجد میں پہنچی تو بہت خاموش تھی۔ دھیمی آواز میں نے بہت بار یاقوت کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مایوس ہو کر میں مسجد سے باہر نکل آئی۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا اور دل میں عجیب عجیب خیالات بھی آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا یقین ہو رہا تھا کہ یاقوت کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، ورنہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آتا، یا کم از کم جانے سے پہلے مجھے آگاہ کر دیتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس کی خیریت کی دعا مانگتی۔ میں ہر وقت اس کے لیے پریشان رہنے لگی، تو میری یہ پریشانی اماں اور گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں ہر روز سب سے پہلے مسجد میں جاتی، دوپہر میں بھی وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی۔ گھر واپس آنے سے پہلے بھی ایک بار ضرور مسجد کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی، لیکن اس وقت مسجد کے اندر نہ جا سکتی تھی کیونکہ نمازی موجود ہوتے تھے۔ لیکن مجھے ایک امید ہوتی تھی کہ شاید وہ آ گیا ہو اور مجھے دیکھ کر ملنے کے لیے ضرور آئے گا، لیکن میں ہر بار مایوس ہو کر گھر لوٹ جاتی۔ اماں بہت بار مجھ سے میری خاموشی اور پریشانی کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن میں ہر بار انہیں مطمئن کر دیتی۔ مجھے اب یاقوت پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ بھی مجھے انسانوں کی طرح بے وفا اور مطلب پرست محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اس کے لیے سب سے چھپ کر روتی تھی، لیکن میرے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہر روز مسجد میں جاتی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے اور وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔
ایک دن حسب معمول میں مسجد میں گئی تو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میری نظر نماز والے کمرے میں پڑی تو وہ دروازے میں کھڑا دکھائی دیا۔ ایک دم سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چھو کر اسے محسوس کرنے لگی کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے میری دیوانگی دیکھ رہا تھا۔ تم اچانک ہی بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اس سے شکوہ کیا۔ یہاں پر ہی کھڑی رہو گی یا بیٹھ کر بھی کوئی بات کرو گی؟ میرا ہاتھ پکڑ کر وضو کرنے والے برآمدے میں لے آیا اور ٹینکی کے ساتھ زمین پر بٹھا دیا۔ خود بھی میرے ساتھ زمین پر ہی چوکڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ تم کیسی ہو؟ میں تمہیں بہت یاد کرتا تھا۔ میرے چہرے کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں میرا احساس یا میری پرواہ ہوتی تو تم مجھے ضرور اطلاع دیتے کہ تم کہاں ہو، کس حال میں ہو۔ آنسو پہنچتے ہوئے میں نے شکوہ کیا، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا کر جاتا، لیکن ایک دم سے ایسی مجبوری آن پڑی کہ چاہتے ہوئے بھی تم سے رابطہ نہ ہو سکا۔ سنجیدہ لہجے سے اس نے جواب دیا، مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ آخر کیا مجبوری تھی کہ ایک جن ہو کر بھی تم اتنے مجبور تھے کہ مجھ تک اپنی خیریت کی خبر نہ پہنچا سکتے تھے۔ میں نے طنزیہ انداز سے پوچھا۔ مجھے اچانک ہی اپنی بستی میں جانا پڑا۔ مجھے میرا چھوٹا بھائی بلانے کے لیے آیا تھا کیونکہ میری والدہ کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ تم انسانوں کی طرح ہم جنات کے لیے بھی والدین بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں اور فوری طور پر اپنے گھر چلا گیا۔ والدہ کی طبیعت خراب تھی، وہاں جا کر میں ہر چیز بھول گیا۔ فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ کس طرح اپنی ماں کو بچا سکوں۔ حکیم صاحب کے علاج سے اب وہ بہت بہتر ہو چکی ہیں، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ انتہائی غمزدہ انداز میں اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ میں نے نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے جواب دیا، لیکن میں زیادہ عرصہ اپنی بستی میں نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس مسجد کی امامت میری ذمہ داری ہے، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا۔ میں جانتا تھا کہ تم میرے لیے بہت پریشان ہوں گی۔ جیسے ہی والدہ کی طبیعت بہتر ہوئی میں واپس آ گیا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب پھر ملاقاتوں کا وہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ میرے لیے بہت اچھے اچھے کھانے کا انتظام بھی کرتا اور قیمتی تحائف بھی دیتا۔ میں نے اس سے خود ہی شادی کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا جواب سن کر تو میں خوشی سے پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اماں اور ابا کبھی بھی مجھے کسی جن سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، لیکن میں یاقوت کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ میرے فیصلے سے اسے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک دن خاموشی سے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ میں یاقوت کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ ایک بار تم اپنے اس فیصلے پر دوبارہ غور کر لو، اچھی طرح سے سوچ لو۔ ہماری دنیا میں جانے کا راستہ تو ہے، وہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یاقوت نے مجھے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے جواب دیا، آج ہمارے قبیلے میں ایک بڑا مجسمہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی جشن کے موقع پر میں اپنے قبیلے کے سامنے تمہیں بھی پیش کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ تمہیں قبول کر لیں گے اور پھر ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ یاقوت نے پر امید لہجے سے کہا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ اب کی آنکھیں کھول لو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہم ایک بہت بڑے میدان میں موجود تھے۔ اس میدان میں بہت سے لوگ موجود تھے جو دیکھنے میں تو انسانوں کی طرح 2 ہاتھ 2 ٹانگیں 2 پاؤں اور چہرہ رکھتے تھے، لیکن ان کی شکلیں انسانوں سے بہت مختلف اور ڈراؤنی تھیں۔ عورتیں اور مرد زرق برق چمکیلے لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ ڈراؤنی شکلیں دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یاقوت میرا ہاتھ پکڑے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا اور پھر میدان کے درمیان میں سجے ہوئے سٹیج پر اس نے مجھے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیج تھا۔ اس پر بہت خوبصورت تخت بچھے ہوئے تھے۔ ایک تخت پر ایک بادشاہ اور ملکہ براجمان تھے، جبکہ دوسرے تخت پر بھی ایک بادشاہ اور ملکہ بیٹھے ہوئے تھے۔
मेरे स्टेज पर आते ही हर कोई मेरी तरफ मतवज्जे हो चुका था। जहां कुछ देर पहले कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, अब बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। ये नाजी है और अपनी मर्जी से आदमजादों की दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया में रहने के लिए तैयार है। याकूत ने दाएं तरफ बैठे हुए बादशाह और मालिका से मेरा तारुफ करवाया। तुम अपने मकसद में कामयाब रहे और तुमने कामयाबी हासिल कर ली है, इसलिए तुम्हारा हर गुनाह माफ किया जाता है। अब तुम्हें अपनी बस्ती या दुनिया छोड़कर इंसानों की दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा। तुमने गलती की और उसका कफ्फारा भी अदा कर दिया, इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है। तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। बादशाह ने हाकिमाना लहजे में कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी गलती माफ कर दी। अपनी गलती का कफारा अदा करने के लिए मैं एक खूबसूरत कमारी इंसान लड़की आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये तोहफा मेरी तरफ से कबूल फरमाएं। सीने पे हाथ रखते हुए याकूत ने झुक कर कहा, हमें तुम्हारा तोहफा बहुत पसंद आया है और हम ये तोहफा कबूल करते हुए तुम्हारी गलती भी मुआफ कर चुके हैं। शहंशाह जन्नात ने खुश होते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि याकूत कौन सी गलती की बात कर रहा है और कौन सा तोहफा दे रहा है। जल्द से जल्द निकाह खां को बुलाया जाए। शहंशाह जन्नात ने अपने करीब खड़े हुए एक ड्राउनी शक्ल वाले शख्स से कहा। उसने ऊंची आवाज में निकाह खां को हाजिर होने का कहा तो एकदम से एक बुजुर्ग आदमी स्टेज पर नमूदार हुआ। मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दो खौफनाक किस्म की औरतों ने सुर्ख रंग का एक भारी दुपट्टा मेरे सर पर डाला और शहंशाह जन्नात के पहलू में बिठा दिया। शहंशाह जन्नात दरमियान में और एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मलका जन्नात बैठी हुई थी। निकाह ख्वान ने निकाह शुरू किया तो मैं जल्दी से उठ खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था कि याकूत ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं यहां पर किसी बुजुर्ग जिन से शादी करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तो याकूत को पसंद करती हूं और इसी से शादी करना चाहती हूं। मैंने जोर से चीखते हुए कहा, क्या ये लड़की सच कह रही है? तुमने इसे सच नहीं बताया था? शहंशाह जन्नात ने उससे याकूत की तरफ देखते हुए कहा, जो कि दूसरे तख्त पर बैठ चुका था। ये अपनी मर्जी से इस दुनिया में आई है। मैंने इसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि इस दुनिया से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। याकूत ने जल्दी से जवाब दिया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। आदमजादी, ये सच है ना कि तुम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आई हो? फिर वावेला क्यों मचा रही हो? शहंशाह जन्नात ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह सच है कि मैं अपनी दुनिया छोड़कर अपनी मर्जी से आई हूं, लेकिन मैं याकूत से शादी करने के लिए आई थी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती थी कि यह शख्स मुझसे धोखा करेगा और मुझे किसी को तोहफे में दे देगा। मैंने याकूत की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानती कि इस शख्स को अपनी दुनिया में वापस आने के लिए एक खूबसूरत आदमजादी को मुझे तोहफे में देना था, ताकि मैं इसकी गलती माफ कर सकूं। आदमजादी भी वो होनी चाहिए थी जो मुझसे खुद शादी करने के लिए राजी हो, इसके साथ जबरदस्ती ना करनी पड़े। शहंशाह जन्नात ने मेरे सामने एक अजीब व गरीब इंकिशाफ किया था, जिससे यह साबित हो चुका था कि याकूत ने मुझे मोहब्बत में धोखा दिया है। नहीं, मैं हरगिज नहीं जानती। मैं तो याकूत से मोहब्बत करती थी और इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर ये शख्स मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दें। मैंने ऊंची आवाज से कहा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि याकूत ने तुमसे असल बात छुपाई है। शहंशाह जन्नात ने गुस्से से कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे हकीकत का इल्म नहीं था, वरना मैं कभी भी इस धोखेबाज शख्स की बातों में ना आती। मैंने बेबसी से रोते हुए कहा, क्या ये आदमजादी सच कह रही है? तुमने इसे हकीकत से आगाह नहीं किया था? शहंशाह जन्नात ने जलाली अंदाज में याकूत से पूछा। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, जो इस बात का सबूत था कि उसने मुझे धोखा दिया है। एक गलती का कफारा अदा करने के लिए तुमने एक और गलती की है, और यह गलती भी तुमने जानबूझकर की है। किसी मासूम इंसान को धोखा देना नाकाबिले मुआफी जुर्म है। शहंशाह जन्नात बहुत गुस्से में आ चुके थे। याकूत सर झुकाए खड़ा था। अगर तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी तो मुझे धोखा क्यों दिया था?
पूरी दुनिया में धोखा देने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी। इंतहाई बेबसी और दुख भरे लहजे में मैंने उस धोखेबाज शख्स से पूछा, मैंने तुमसे कभी भी मोहब्बत की शादी करने की कोई बात नहीं की थी। तुम खुद ही ये सब कुछ समझती रही हो। इंतहाई सर्द लहजे से उसने जवाब दिया, तुम जहां से मुझे उठा कर ले आए हो वहां पर दोबारा छोड़ आओ। मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती। अगर मैंने धोखा ही खाना था तो अपने जैसे किसी इंसान से धोखा खा लेना ज्यादा बेहतर था। उसने सर्द लहजे में जवाब दिया, अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहना चाहती तो तुम्हें दोबारा तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जाएगा। शहनशाह जन्नात ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं इस दुनिया में कभी भी नहीं रहना चाहती, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस शख्स ने मुझे धोखा क्यों दिया। मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े उस जिन की तरफ देखा जिसके लिए मैं अपनी माँ बाप को छोड़ आई थी। ये अपने कबीले के सरदार का बेटा है। हमारे कबीले के सरदार की औलाद की शादी भी अपने ही खानदान में होती है, किसी सरदार खानदान से होती है। लेकिन इस शख्स ने अपने कबीले की रीत को तोड़ दिया और साथ वाले गांव के एक आम शख्स की बेटी के साथ शादी कर ली, जिसकी सजा के तौर पर इसे इस दुनिया से बाहर निकाल दिया गया था। मैं शहनशाह जन्नात हूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। हमारे कबीले के हकीम साहब के मुताबिक अगर मैं किसी इंसान से शादी कर लूं तो मैं साहिब औलाद हो सकता हूं, लेकिन मैं एक उसूल पसंद जिन हूं। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसी आदमजादी से शादी करूं जिसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़े। मैंने इंसानों की दुनिया में बहुत बार कोशिश की, लेकिन मेरी असलियत जानने के बाद कोई आदमजादी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ना हुई। याकूत बार बार कबीले में वापस आने और अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने की इजाज़त चाहता था, इसलिए यह मुश्किल काम उसके ज़िम्मे लगा दिया ताकि ये किसी आदमजादी को मुझसे शादी करने के लिए राज़ी कर ले। लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हुआ, बल्कि इसने तुम्हें धोखा दिया है। अब एक की बजाय इसको दो गलतियों की सज़ा दी जाएगी और हमेशा के लिए इसे जन्नात के कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा। शहनशाह जन्नात ने मुझे असल बात से आगाह किया। ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि शुरू दिन से ही मुझे धोखा दे रहा था। अगर ये शख्स अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है तो ये इसका हक बनता है। आप कौन होते हैं किसी को उसकी पसंद और नापसंद से रोकने वाले? आप मुसलमान हैं तो आप जानते होंगे कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है। आप क्यों किसी को पाबंद करना चाहते हैं? अगर इस शख्स ने अपनी पसंद से शादी की है तो इसे जिंदगी भी अपनी मर्जी से गुजारने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि ये इजाज़त इसे मजहब देता है। अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। आप अगर दोबारा इसे इंसानों की दुनिया में भेज देंगे, किसी ना किसी को धोखा देने की कोशिश करता रहेगा। लिहाजा बेहतर यह है कि इसे अपने ही कबीले में अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें और हमारी दुनिया को इस धोखेबाज से महफूज रहने दें। नफरत भरी निगाहों से याकूत की तरफ देखते हुए मैंने कहा, आदमजादी, ये तुमने ठीक कहा कि ये दुनिया में जाकर इंसानों को धोखा देने की कोशिश करता रहेगा। शहनशाह जन्नात ने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे मेरी दुनिया में वापस भेजकर इस जिन को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने दें। अपनी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ये हर तरह का धोखा देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए बेहतर है कि आप इसे मज़ीद सज़ा न दें और इसे माफ़ कर दें। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए शहनशाह जन्नात से सिफारिश की, अगर मुझे मेरी मोहब्बत नसीब ना हुई तो मैं चाहती थी कि कम से कम ये अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। तुम्हारी बात काबिल गौर है, हम इस पर सोचेंगे। अब जल्दी से इस लड़की को इंसानों की दुनिया में छोड़ आओ। शहनशाह जन्नात ने उसे हुक्म दिया। चंद कदम आगे बढ़कर उसने मेरा हाथ पकड़ा और आंखें बंद करने का कहा। चंद लम्हों बाद मैंने आंखें खोली तो मैं मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मेरे सामने याकूत भी खड़ा था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ़ कर देना और ये मेरी तरफ से कबूल कर लो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत कीमती तोहफे हैं। मुझे यकीन है कि इन तोहफों की बदौलत तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एक बैग मेरे हाथ में पकड़ाते हुए वो गायब हो गया। चंद लम्हों तक मैं फिजा में देखती रही और फिर बैग उठाकर बोझल कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ी। आंखों से आंसू मुसलसल रवां थे। मैंने मोहब्बत में बहुत बड़ा धोखा खाया था।
وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ میں اپنی زندگی کی طرف لوٹ آؤں گی اور شاید اس کی محبت اپنے دل سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میرے گھر سے جانے کا علم ابھی تک کسی کو نہ ہوا تھا اور میں شام ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ میرا انجام بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ جو والدین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔